پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ مینو خطرہ ہے کہ میری امت نو دو چیزاں گمراہ کرنگی. کنیاں چیزاں؟ دو. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا ایک چیز تے دودھ ہے. دودھ میری امت نو کیڑی شاید گمراہ کرے گی؟ دودھ. دوسری چیز آپ نے فرمایا میرے صحابہ دوسری چیز میری امت نو جڑے گمراہ کرے گی اور گمراہ کیتا جائے گا وہ قرآن کے ذریعے. صحابہ چونک گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تے سمجھ آ گیا یعنی دنیا دے مال پیچھے لگ جاؤ گے, دودھ پیچھے لگ جاؤ گے, جانورہ پیچھے لگ جاؤ گے, چرواہے بن جاؤ گے, بڑے بڑے لمبے جناب بڑے بڑے توڑے ریوڑ ہونگے, بکریاں دے جناب بھینساں دے گاواں دے جو کچھ تسی دنیا دے مال کھو جاؤ گے تے دین چھوڑ دو گے. یہ تے سمجھ آ گئی کہ دودھ دی وجہ تو گمراہ ہو جائے. قرآن دے ذریعے کس طرح؟ قرآن ذریعے تے ہدایت لبدی ہے. قرآن ذریعے کس طرح گمراہ ہونگے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بعض لوگ آنگے قرآن پڑھنگے لیکن سمجھنگے اپنی رائے نال محمدی حدیث نال نہیں سمجھن. جیڑا میری سنت نال قرآن نہ سمجھے وہ کی ہو جاندہ ہے؟ گمراہ ہو جاندہ. قرآن جدو بھی سمجھنا ہے نا کدے ذریعے؟ پیغمبر دی بولو حدیث دے ذریعے. حدیث تو بغیر قرآن سے سمجھ نہیں آئے. ہر فرقہ قرآن پڑھ دا ہے. مرزائیاں نے قرآن پڑھے ہے, قرآن دی آیت پڑھی. جدو اسا پڑھی نا مسلمانہ نے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نبوت ختم ہو گئی. خاتم النبیین دا مانا کہ آپ تو بعد کوئی نبی آئے گا. مرزائیاں نے کیا نہیں یہ مانا ہی نہیں. اسا کیا کیوں کہیں گے خاتم دا مانا صرف آخری تے نہیں ہوندہ. لغت یہ کتاب اٹھاؤ خاتم دا مانا تے مور بھی ہوندہ ہے. لہذا اتھے مانا آخری نہیں اتھے مانا مور ہے. لغت کتاب کھولو کوئی بھی لغت دی خاتم دا مانا آخری بھی ہے, ختم کرنا بھی ہے آخری, اور خاتم دا مانا مور بھی ہے, انگوٹھی بھی ہے. لہذا اتھے مانا ہے نبی پاک آپ نبیاں دی نبوت تے مور لگانے والے نے, آخری نہیں. اگرچہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ نے جواب دیتا ہے, فرمان لگا مرزائیوں ٹھیک ہے تو اڑا معنی قبول ہے, ادا معنی آخری نبی نہ صحیح. کیا معنی ہے کہ نبیاں دی نبوت تے مور لگانے والا. فرمایا بدبخت تو غور نہیں کیتا مور ہوندی ہے یا آخر تے کتے تحریر ہوندی ہے تے تھلے بندہ جے کسی نے خط لکھ کے دے کہ اے بندہ آ رہا ہے انہوں 10,000 روپیہ دیا جا, بندہ تلے مور لا دے سین کر دے تو بندہ راستے دے کبھے 10,000 تے تھوڑا ہے. خط کھول دے تلے لکھے بینو 5,000 دیا جا. وہ جدو پڑھے گا نا خط کہے گا جے لکھیا ہوندہ 5,000 انہیں تے مور تو اتے ہوندہ. یہ جڑا مور تو تھلے لکھیا نا لگتا ہے اے آپ ہی جالی لکھیا ہے, اے اس نے لکھیا نہیں. اے آدم تو عیسیٰ تک نبوت چل دی آ رہی, میرے مصطفیٰ آئے انہاں مور لائی. جڑا مور تو اوپر ہے اصلی ہے, جڑا تھلے آؤ وہ نکلی ہے. تکبیر حقانیت مسلک کار حدیث علماء حقانی حدیث ایک ہی ہوگا. کہ خطیب ارض و سما نہ کیا چھڑے آ جائے, مشرق کہتے مغرب. برحال توجہ فرمائی اور کیجئے. خاتم دا معنی آخری ہے. گرامر لغت کے اندر خاتم دے دو معنی ٹھیک نے, مور بھی ہے. آل الحدیث دے علماء نے دا جواب دیتا ہے, لیکن سنیے اسا کیا اس آیت خاتم دا معنی مور نہیں ہو سکتا. کیوں کہ حضور نے فرمایا کہ جدو میری امت دے لوگوں قرآن دے ذریعے لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ کرنگے پھر کی کرنا ہے؟
آپ فرماتے ہیں فخذوہم بسنن، فرمایا میری سنت ذریعے انہوں نے پکڑنا، میری سنت لے کے سامنے کھڑے ہو جانا، میری سنت ذریعے انہوں نے گمراہیاں نو ختم کرنا، میری سنت ذریعے انہوں نے قرآن دا معنی تعین کرنا۔ ہن قرآن کہندا وا خاتم النبیین کہ پیغمبر آخری نبی نے، اسا خاتم دا معنی اگرچہ لغت وچ لئیے تے خاتم دا معنی آخری بھی ہے، مور بھی ہے، لیکن اسا آخری کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے لغت دا معنی نہیں چلے گا، معنی پیغمبر دی حدیث دا چلے گا۔ حضور نے اس آیت دا خود معنی کیتا، کی فرمایا؟ فرمایا انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ محبوب جی دا معنی کیے؟ فرمایا لا نبی بعدی، حدیث تے پیغمبر دی حدیث و سنت آئی، انہیں معنی دا تعین فرما دیتا۔ لہذا لوگوں قرآن پڑھنا ہے، معنی کرنا ہے جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیتا ہے۔ اے میں درمیان جملہ موترزہ دے طور تے مسئلہ تنہوں کیوں سمجھانا چاہنا کہ آل الحدیث تاکہ گمراہی دے نوجوان بچوں، گمراہ فرقے اٹھ چکے تیرے ملک دے اندر، جو لوگوں نے قرآن پڑھ کے قرآن دی آیات پڑھ کے انگے ویکھو نا، اے قرآن چینج لکھئے، قرآن چینج لکھئے، تو ساڈا آل الحدیث دا عقیدہ اس طرح سنیے اور سمجھیے۔ جناب ہر باطل فرقہ جدو اٹھ دے حدیث دے ہوتے اپنا ہاتھ صاف کر دے، جدو قلم جناب چلان دے، نشتر چلان دے تے حدیث تے کیوں چلان دے؟ کوئی اٹھ کے آن دے جناب قرآن تے صحیح ہے لیکن حدیث وہ صحیح ہے جنہوں اہل بیت روایت کرن، کوئی اٹھ کے آن دے نہیں حدیث قرآن تے صحیح ہے لیکن حدیث وہ صحیح ہے جنہوں خلفاء راشدین بیان کرن، کوئی اٹھ کے آن دے نہیں قرآن ہی ہے حدیث کوئی نہیں ہے، اجمیہ دی سازش ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی اٹھ کے آندے قرآن تے صحیح ہے لیکن حدیث پاک جو ہے نا اے دی اندر بہت ساری ملاوٹ ہو چکی ہے، قرآن تے صحیح ہے لیکن حدیث بعد اندر لکھی گئی ہے۔ کوئی اٹھ کے آندے کہ نہیں جناب قرآن صحیح ہے لیکن حدیث وہ قبول ہے جنہوں مرزا قادیانی قبول کرے۔ کوئی منکر حدیث اٹھ کے آندے کہ قرآن تو صحیح ہے لیکن قرآن دے خلاف زبان کیوں نہیں چل دی؟ جڑا بدواس اٹھ دے، جڑا بکواسی اٹھ دے، جڑا حدیث دا انکار کر دے، پیغمبر دی نبوت دے داغ ہاتھ کمبوان دی کوشش کر دے، پیغمبر دی ذات نو داغدار کرنے دی کوشش کر دے، یاد رکھیے جب اہل حدیث رب دے قرآن دے بارے غیرت مند دے، ایویں مصطفیٰ دی ذات اور مصطفیٰ دی حدیث دے بارے بھی غیرت مند دے۔ قرآن حدیث تو بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیے بڑے گمراہ فرقے اٹھے، کہنے لگا فرقہ کہ قرآن پاک کی چاہت ہوندی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات نو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ قرآن ہے نا، انہیں دا معنی گمراہ فرقے کی کر دینے، دا معنی جڑا مولوی تنخواہ لوے دے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا ایک کیڑی آیت دا معنی ہے؟ یہ تے میں آیت دا معنی آ گیا کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ ایک کیڑی آیت دا معنی ہے کہ جڑا مولوی تنخواہ لوے دے پیچھے نماز نہیں۔ ایک کیڑی آیت دا معنی بتلاؤ؟ 30 پارے قرآن دے لے آؤ، کسی آیت کڈو جدے چ اے معنی ہوئے۔ کہنا جی مولوی آپ کیوں نہیں کمان دے، ساڑھے کو کیوں لیندے نے؟ اچھا وہ پچھلے دن میں شہو پورے تقریر کرن گیا، تقریر تو بعد 2 بزرگ ملے انہاں کہ جس تو سیڈ تے الگ گل کرنا چاہنا، الگ لے گئے۔ کہنا جی اسی اپنے پنڈ تھوڑے ہاں جماعتی ساتھی تے کمزور ہاں تے اسی تقریر کرانا چاہنا تے اسی پیسے نہیں دے سکدے تے فی سبیل اللہ کرونی ہے تے مہربانی کر کے سن ٹائم دیو، جے فی سبیل اللہ کر سکدے ہو۔ میں جی میں حاضر ہاں، ٹھیک ہے فی سبیل اللہ کر دیں۔ تاریخ طے ہو گئی، کہنا جی پھر ٹائم نال پہنچ جائے جی۔ میں جی زور دی نماز پڑھ کے نا اپنی مسجد بہ جاؤں شہو پر ول منہ کر گئے، جے پہنچ گیا تھا ٹھیک ہے، جے نہ پہنچ سکیا تو پھر راضی رہا جی۔ وہ کہنا جی میں سانو سمجھ نہیں آئی۔ میں جی میں اپنی مسجد زور دی نماز پڑھ کے تواڈے شہو پر ول منہ کر کے بہ جاؤں، جے پہنچ گیا تو ٹھیک ہے۔ ہاں جی ہجے سمجھ نہیں آئی۔ میں کہا تقریر فی سبیل اللہ کرانی ہے نا؟ کہنے لگا جی۔ میں کہا فی سبیل اللہ دا معنی کی ہوندا ہے بتلاؤ؟ فی سبیل اللہ آندے نے کہ او دے اسا کوئی شے نہیں دینی۔ تے میں کہا میں 4000 گڈی تے بھر کے آواں گا، وہ کتھوں؟ وہ کون دے گا؟ تقریر تے کرنی ہے فی سبیل اللہ تے او کون دے گا؟ جانے پتہ نہیں وہ کون دے گا، جانے پتہ نہیں وہ پھر کون دے گا۔ میں کہا تقریر تے فی سبیل اللہ کرنی، جانے ہاں۔ میں کہا فی سبیل اللہ دا معنی ہوندا ہے نہ کوئی تہاڈا خرچ ہوے تے نہ کوئی
میرا کرنا میرا ہوئے نا تہاڈا ہوئے فی سبیل اللہ میں کرنی ہے فی سبیل اللہ تساں کروانی ہے فی سبیل اللہ ہن دسو میں تہاڈے کول آواں کیویں جے بس تے آواں تے تاں کرایہ ٹانگے تے آواں تاں کرایہ موٹر سائیکل تے آواں تاں خرچہ ہے جے کار تے آواں تاں خرچہ ہے جے ٹر کے پیدل آواں تاں وی 2-4 رات روٹی پانی کھاواں گا تاں خرچہ ہے فی سبیل اللہ معنی ہے نہ تیرا خرچ نہ میرا خرچ میں دس میں تقریر کیویں کراں کہنے لگے نہیں تہاڈا تے ہوئے گا میں کہ میرا ہوئے گا تو پھر فی سبیل اللہ تے نہ ہویا نا پھر میرا ہو گیا تے جے میرا تقریر تیرے کول کراں میں خرچہ کراں تے جائز ہے جے تو کرے تے حرام کیوں جلسہ تیرا میں کراں اپنے کولوں پیسے بھر کے تے جائز جے تو میرے تے خرچہ کرے تے حرام آخر وجہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا بدبختو قرآن دی آیت دا معنی غلط کیوں کر دے ہو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا دا معنی کیا ہے کہ اللہ دی آیات نو تھوڑی قیمت دے بدلے مت بیچو یہود و نصارہ دے علماء کی کر دے سن کہ قرآن و حدیث جناب تورات دے مسائل چھپا کے اللہ دی آیت چھپا کے غلط مسئلہ کولوں لکھ کے دس کے تے پیسے لیندے سن رب نے کہا لا تشترو بآیاتی ثمنًا سچا مسئلہ چھپا کے جھوٹا دس کے پیسے لینا اے حرام ہے سچا مسئلہ دس کے تے پیسے ڈبل لینے چاہیے سیدھا مسئلہ سچا کھرا مسئلہ دس کے پیسے لین دی حرمت قرآن و حدیث چ نہیں مسئلہ اصل چھپا کے دین چھپا کے غلط مسئلہ دس کے پیسہ کمانا حرام ہے صحیح البخاری حدیث نہیں کتاب الاجارہ دی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین مزدوری ہوئے جڑا رب دے قرآن دے ذریعے لی جائے حدیث ہے صحیح البخاری اندر لوگوں قرآن نو سمجھو لیکن سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے ذریعے یہی تو گمراہ فرقے دی سازش ہے کہ جناب مولوی تنخواہ لینا بند ہو جان لہذا مساجد کے اندر جناب نہ کوئی جمعہ پڑھائے نہ کوئی نماز دی پابندی کرے تاکہ جناب علماء تنخواہ لینا بند کر دیں تاکہ مدارس بند ہو جان نہ صبح تو شام تک کوئی حدیث پڑھائے نہ حدیث پڑھائی جائے بلکہ امت نو جناب براہ روی اندر جہالت نہ دروازے کھولے جان نہ کوئی سکول دی اندر جناب نہ عربی ٹیچر رہے نہ کوئی اسلامیات دا پروفیسر رہے نہ کوئی قرآن چھاپنے والی کمپنی رہے کیونکہ قرآن چھاپے گی تو پیسہ لے گی نہ پریس رہے نہ بخاری چھپے نہ مسلم چھپے نہ ابو داؤد چھپے نہ نسائی چھپے کیوں کیونکہ جناب چھاپ کے پیسے لین گے تے دین نو بیچنا تے جائز نہیں بخاری نے حدیث نو بیچنا تے جائز نہیں نہ بخاری چھپے گی نہ مسلم چھپے گی نہ تاج کمپنی قرآن چھاپے گی نہ قرآن رہے گا نہ حدیث رہے گی نہ کالج اسلامیات دے پروفیسر رہن گے نہ مدارس رہن گے نہ مساجد رہن گے پھر او افراتفری مچے گی نہ عزت رہے گی نہ غیرت رہے گی نہ ایمان رہے گا نہ حدیث رہے گی نہ کچھ رہے گا لوگوں جو کچھ قائم ہے یا مساجد دے ذریعے قائم ہے یا مدارس دے ذریعے قائم ہے یا علماء دے وجود نال قائم خبردار پیغمبر دی حدیث دے بارے اپنا ذہن پختہ کیجئے کہ قرآن نو ایویں سمجھنا ہے جویں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اچھا حضور نے 23 سال نبوت تو بعد کوئی فیکٹری اپنی لائی کوئی کاروبار کیتا ہے کوئی بکریاں چرائیاں نے کوئی حضور نے کم کیتا ہے محنت مزدوری نہیں حضور نے 23 سال جو کھایا ہے اپنے گھر اہل بیت دے اندر گھر دے اندر کی کھایا گیا ہے صحابہ نے تحفے تحائف پیش کیتے نے مصطفیٰ نے قبول فرمائے صحابہ نے حضور دے اخراجات دا انتظام کیتا ہے تے جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے رحمت فرمائی غنی فرمایا کیویں کہ مال غنیمت جو اللہ نے اور مال فیض جو مستقل اللہ نے مصطفیٰ دا حصہ مقرر فرمایا اور جدوں حضور دنیا تو چلے گئے باغ فدق دا رولا پیا تو ابو بکر صدیق نے کی فرمایا ہون تے مولوی فوت ہو جائے تو دوجے دن مکان مسجد خالی جاؤ بچے لے جاؤ اسی کوئی ذمہ دار مولوی فوت ہو گئے نواں مولوی نہیں رکھنا مکان خالی کرو سنیے سنت کیا ہے صرف رفع الیدین سنت نہیں ہے ابھی سنت ہے سننا نبی پاک دنیا تشریف لے گئے 9 بیویاں بیوہ ہوئیاں صدیق نے فرمایا جب تک اسی زندہ رہاں گے حضور دے گھر دے اخراجات ادا ہوندے رہنے بیت المال چوان پھر حضرت عمر فاروق دے زمانے عثمان دے زمانے علی دے زمانے حضور دی ازواج دے سارے اخراجات بیت المال چو باغ فدق دی آمدن چو ادا کیتے گئے نے
رب نے خود تنخواہ حضور دی مقرر فرمائی ہے قرآن چ خمس کے ہے میرے مصطفیٰ دا حصہ ہے حضور جہاد تے نہیں گئے مال فے مال غنیمت ماں جناب جس حضور خود نہیں گئے لیکن مال سے آباد ہاتھ چاہے واپس آئے یا رسول اللہ سی جہاد تے گئے اے مال آئے رب آندہ ہے میرا نبی مدینے بیٹھا رہا ہے تسی جہاد تے رہے ہو جیڑا مال لے کے آوے پنجواں حصہ پہلے نبی دا ہوئے گا مگروں حصہ مجاہدین دا ہوئے حضور دی تنخواہ اللہ نے انتظام فرمایا ہے غور کیجئے لوگاں نے ہمیں گمراہیاں پھیلائی ہیں تاکہ دین دا راستہ روکیا جا سکے جوڑی بات میں سمجھانا چاہنا فرما وما کان للمؤمن ولا مومنہ قرآن ہوئے میں سمجھنا ہے جی میں پیارے حبیب جناب محمد علماء کرام تراضی آئی تو میں تو اڑی وکالت کرن دیا آئی تو مولوی تنخواہ جائز کرن دیا آئی تو راضی ہونے انشاءاللہ علماء کرام قرآن پاکی فرما رہے فرما انما حرم علیکم المیتہ تو آڑے تے مردار حرام ہے حدیث کی فرما رہی ہے تو آڑے تے مچھلی حلال ہے لوگوں جڑا قرآن دے ذریعے گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کرے سنت حدیث سامنے لے آؤ ہن قرآن کی اند ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جدوں قرآن پڑھیا جائے چپ کرو سنو شور نہ کرو سنو قرآن ایک قرآن ہم ہے لیکن حدیث کی آندے لا صلاۃ اچھا مچھلی سارے کھا لیں دے ہو چنگی قراری لگ دی سورۃ فاتحہ پریشان کر دی قرآن تے آندہ مردار حرام ہے ذرا کہو کہ مچھلی حرام ہے کہنے لگے نہیں مچھلی حرام نہیں کیوں قرآن نہیں آتا مردار حرام ہے کہنے لگے مردار قرآن آندہ ہے حرام ہے لیکن حدیث آندھی ہے مچھلی اچھا قرآن حکم عام دے اندر فرمائے کہ ہر مردار حرام ہے حدیث کا وہ مچھلی حلال ہے تے حدیث دی روشنی مچھلی حلال ہو جاندی ہے جانے ہاں تے میں کہ پھر قائم رہے قرآن آندہ جدو قرآن پڑھے جا سنو حدیث آندھی ہے فاتحہ پڑھو حدیث کی آندھی ہے فاتحہ پڑھو فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی کہنے لگا نہیں جی جدو بندہ کے قرآن پڑھ رہے ہوئے پھر کیویں پیچھے بندہ پڑھ سکنا ہے جدو قرآن پڑھیا جائے سننا چاہیے ہے میں کہ مولوی جی شعبہ حفظ دے اندر 50 بچہ ایکو حال اندر بیٹھا ہے سارے پڑھ رہے نے جانے جی میں کہ کیوں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ایک پڑھے تے باقی سارے جن انج حفظ نہیں ہو سکتا میں کہ انج نماز نہیں ہو سکتی فاتحہ نہ پڑھی ہے تو نماز نہیں ہو سکتی میں کہا اس طرح دسو امام نے قرات شروع کی تھی ہے پچھو بندہ وضو کر کے مسجد چاہیا شامل ہویا ہے تو وہ نماز شامل ہو جائے گا جن جی میں کیویں یعنی اللہ اکبر کہویں میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اگے امام قرآن ہی پہ پڑھدا یعنی دل پڑھ لوے میں کہا اللہ اکبر کہہ سکتا ہے فاتحہ مولوی جی کیوں نہیں پڑھ سکتا فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا کہنے لگا نہیں جی تو ساڑھے کو بڑے ہور دلائل نے میں کہا دسو کی دلائل نے یعنی نبی پاک معراج تشریف لے گئے سن میں کہا جی لے گئے سن یعنی نبیوں نے پچھے نماز پڑھی سی میں کہا جی پڑھی سی یعنی انہاں پھر پچھے فاتحہ پڑھی سی میں کہا نہیں یعنی جی پھر نبیوں دی ہو جاندی ہے نماز تے ساڑھی کیوں نہیں ہوندی نبیوں نے تو معراج دی رات حضور پچھے فاتحہ کو نہیں پڑھی میں کہ نبیوں نے پیچھے کی پڑھیا سی سبحانک اللہ میں توڑا مقتدی پڑھ دے جان جی میں کہ او نبیوں نے پڑھیا سی جی جان پڑھیا ہوئے گا میں کہ نبیوں نے پیچھے سبحان ربی العالی پڑھیا سی جی جان پڑھیا ہوئے گا تو میں کہ انہیں فاتحہ پڑھی ہوئے گی تیرا گا سونے دے ہوئے گا تو ہوئے گا کبھے تیرا ہوئے گا سونے دا میرا چاندی دے جے انہاں پچھے سبحانک اللہ میں پڑھی ہوئے گی تے میں انہاں فاتحہ بھی پڑھی جیڑا توڑا مقتدی پڑھ دے او نبیوں نے پیچھے پڑھے ہو تو ثابت کر دے جیڑا مقتدی ساڑھا زید پڑھ دے او میں ثابت کر دینا یعنی ساڑھے کو کچھ بھی ثابت نہیں ہوندہ میں جو سبحانک اللہ میں پچھے نبیوں نے نہیں پڑھیا کوئی ہے ثابت نماز پڑھیے لیکن کیفیت عبارت نماز دی اللہ نے بیان فرمائی کہنے لگا جی نبیان دی نماز ہو گئی فاتحہ بغیر میں کیا ہو گئی کہنے لگا کیوں میں کیا انہوں دی ہو گئی ساڑھی نہیں ہوتی کہنے لگا کس طرح
میں کہ یار معراج دی رات نماز فرض ہوئی، اگلے سویرے جبریل آئے، انہوں نے نماز دا طریقہ سکھلایا. حضرت معراج دی رات تے فاتحہ فرض ہی نہیں سی ہوئی، نماز فرض رات معراج دی ہوئی، فاتحہ اگلے دن فرض ہوئی ہے، معراج تو اگلے دن. ہر بستی نگر نگر تے، ہر بستی نگر نگر تے، ہر قصبے وچ ہر گھر تے، ہر قصبے وچ ہر گھر تے پرچم توحید لہرایا علماء اہل حدیث نے. پرچم توحید لہرایا علماء اہل حدیث نے.